نواب دانش کی تصویر دیکھتی ہوئے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کچھ تو کہو، کچھ تو کہو، میں تمہاری امی ہوں، پلیز میرے بیٹے میرے پاس واپس آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں جو تمہارے ساتھ کیا میں نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تمہاری جگہ رانے کو مارنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لکھا تھا وہی ہونا تھا، میں اپنی غلطی سے تم مر گئے۔ کہتی ہے کہ پلیز میرے بیٹے مجھے معاف کر دو، میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتی، میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی، میں تو مرنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے مارنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں بھی ذلت دینا چاہتا ہے اور اوپر تو گناہ دے گا کیونکہ میں نے غلطی ہی بہت بڑی کی ہے۔ اور کہتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نانی اس کے میرے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے پتہ ہے کہ یہ سب مجھے اسی چیز کی سزا ملی جو میں نے تم لوگ کے ساتھ برا کیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، میرے پاس واپس آ جاؤ بیٹا، اگر تم میرے پاس نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، میرے پاس واپس آ جاؤ میری بیٹی دانش۔ کہتی ہیں کہ سنا تو میرے پاس آتے نہیں، اس کو اپنی ہمدردی پڑی ہوئی ہے، تم ہی ایک میرے بیٹے جو میرے پاس آتے تھے، اپنے سارے سیکرٹ مجھ سے شیئر کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، میں تمہاری امی ہوں نا، پلیز میری بات مان کے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اور دانش کی تصویر کو دیکھ کے وہ چچا رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میرے ہاتھوں سے میرا بیٹا مرا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پلیز سزا دے دو، مجھے مار دو، میں بھی اپنے بیٹے پاس جانا چاہتی ہوں۔ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اب تمہاری غلطی کا تمہیں احساس ہوا، جب میں تمہیں کہتا ہے کہ نواب ایسا نہ کرو، پلیز ان کے ساتھ ایسا نہ کرو، انہیں نہ مارو، ان پہ اتنا ظلم نہ کیوں، انہوں نے تم ساتھ کیا اس کے باوجود تم ایسے کہتے تھے، میں تم لوگ کہتے تھے کہ ان سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اس کا انجام بہت برا ہوگا، اب دیکھ لیا اپنا انجام۔ تو آپ کہتی ہیں کہ رشید صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں، آپ تو میرے ہسبینڈ ہیں، آپ تو میرا ساتھ سمجھے، آپ کو بتانا ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر میرا کیا حال ہے، وہ آپ کا بھی تو بیٹا تھا، آپ کو کچھ نہیں فیل ہوتا۔ اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے زیادہ ہوتا ہے لیکن مجھے دکھ نہیں ہوتا، مجھے یہ بات کا دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں اس کو سمجھایا ہوتا، تمہارے اوپر سب کو نہ چڑھاتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، آج میری اولاد ایسی نہ ہوتی، بالکل میری جیسی ہوتی، اچھی، اتنی ظلمدار، اتنی بدتمیز نہ ہوتی۔ کہتے ہیں باقی میں کر بھی کیا سکتا ہوں، تم اس کے امی تھے، تمہارے سے تمہارے بیٹے دور کر ہی نہیں سکتا تھا، ان کی اچھی پرورش کرنے کے لیے مجھے ان کو اپنے پاس بنانا چاہیے تھا، نہ ہی تمہارے پاس لے جانا چاہیے تھا۔ اور کہتے ہیں کہ تمہاری انہی فیصلے کی وجہ سے، تمہاری گندی تربیت کی وجہ سے آج تمہارا بیٹا تمہارے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے چھین لیا۔ اور رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، مجھے ایسی عورت اپنی زندگی میں نہیں چاہیے جس کو کوئی تمیز ہی نہ ہو، جو دوسرے کے بارے میں اچھا نہیں برا سوچتی ہو۔ تو آپ کہتے ہیں رشید صاحب پلیز ایسا نہ کرو، پہلے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلے گیا، اگر آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے تو میں کیا کروں گی، میرا تو زندگی میں اور کوئی رہ ہی نہیں جائے گا اس دنیا میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، آپ مجھے نہ چلیں۔ رشید صاحب کہتے ہیں نہیں اب تو میں تمہیں چھوڑ کے رہوں گا، مجھے ایسی لڑکی اپنی زندگی میں بالکل ہی نہیں چاہیے جس کو کوئی تمیز ہی نہ ہو، جو بدتمیز ہو، جس کا کوئی طریقہ نہ آتا ہو۔ اور کہتا ہے کہ اب میں تمہیں چھوڑ کے یہاں سے کہیں دور چلے جاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ بالکل نہیں رکھوں گا، تم اپنی بیٹی اور اپنی امی کو اپنے ساتھ ہی رکھو، میں ان سے تمہیں دور نہیں کروں گا، لیکن میں بھی تمہارے پاس نہیں رہوں گا، میں تم سے بہت دور جا رہا ہوں۔ حمزہ کی امی ابو رانے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ رشید صاحب نواب کو چھوڑا ہے، اور رانے کی امی کہتی ہیں ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، رشید صاحب نواب کو چھوڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسی عورت مجھے اپنی زندگی میں نہیں چاہیے جو اتنی بدتمیز ہو، جس کسی چیز کا طریقہ نہ ہوتا ہو۔ رانے کی امی کہتی ہے کہ نواب کے بارے میں سوچ کے مجھے بہت برا لگا، پہلے اس کا بیٹا چلے گیا، اب اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، جیسی بھی ہے جس طرح کی بھی ہے، لیکن میری بہن ہے، مجھے اس کا احساس ہو گیا، اگر میں بھی اس کی طرح ہو جاتی تو اس میں میرے فرق کیا رہ جاتا۔ حمزہ کی امی کہتی ہیں کہ شاید میں تم سے بہت ناراض ہوں، تمہاری ایک بات سے، تم نے ان کو کیوں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، دانش کو مرے ہوئے 2-3 ماہ ہو گئے اور تم نے اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے، ان کو اپنے گھر سے نکال کیوں ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے، انہوں نے تو اتنا زیادہ برا کیا تم نے پھر بھی ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ میں آج رشید صاحب سے بات کرتا ہوں، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں۔ حمزہ کی امی کہتی ہیں ہاں آپ جا کے اس سے بات کریں۔ حمزہ کا ابو رشید صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں، اگر آپ کو بری نہ لگی، آپ کب تک آپ کا بیٹا مر گیا، آپ رانے کے گھر سے جا سکتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی۔ رشید صاحب کہتے ہیں میں تو پہلے ان کو کہا تھا کہ یہاں سے چلو، لیکن یہ میری بات سنتی ہیں۔ نواب کی وہاں سے جا رہی تھی اور کہتی ہے کاش مجھے ایک بار رانیہ مل جاتی تو میں رانیہ سے معافی مانگ لیتی، اس کی بری جو میں نے ان کے ساتھ کیا، جو برائی میں نے ان کے ساتھ کی، جتنا میں نے ان کے ساتھ برا کیا، ان سب کی میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، کاش ایک بار رانیہ میرے سامنے آ جائے۔ پھر وہاں سے ثنا ثنا کہتی ہے نانی چلو چلیں گھر۔ نواب نے اپنی بیٹی کی تصویر پکڑی ہوتی ہے اور ثنا اپنی امی کو لے کے جا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں، سارے گھر والے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں، اور ثنا کہتی ہے کہ میں نہیں جاتی، میں تھوڑی دیر بعد آ کے آپ سے ملوں گی، آپ لوگ چلو۔ ثنا حمزہ کے گھر جاتی ہے تو بھی حمزہ وہاں سے آتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تم میرے گھر کیوں آئی ہو، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ثنا کہتی ہے نہیں حمزہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ میں تمہاری ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ثنا حمزہ کی امی سے کہتی ہے کہ پلیز آنٹی آپ اس کو سمجھائیں نا، اور حمزہ کی امی کہتی ہے کہ میں رانے کی امی نہیں ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں، میں تمہیں یہاں سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، اگر تمہیں ایسا نہیں گی تو مجھے مجبور تمہیں دھکے نکال کے یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ ثنا چھری اٹھا لیتے ہوئے کہتی ہے اگر حمزہ میرا نہ ہو تو اور کسی کا بھی نہیں ہوگا، وہ حمزہ کو مارنے لگتی ہے، تبھی حمزہ چھری پکڑ لیتا ہے، حمزہ کے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے اور ثنا وہاں سے بھاگ کے چلی جاتی ہے۔ حمزہ کی امی رانیہ اس کی امی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آج ثنا ہمارے گھر آئی تھی، اس نے حمزہ کے اوپر زکا دیا، حمزہ کیا ہو گئی تھی کہ میں حمزہ کی ہونا چاہتی ہوں، میں حمزہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ رانے کو کیا ہوا، اور رانے کی امی کہتی ہے کہ جب سے دانش مرا میری بیچاری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی، اور اس کے بارے میں سوچتی کہ اس نے کے ساتھ کتنا برا کیا، اور پھر اس دنیا سے چلے گیا، تب سے اس کو یہ سب کچھ پتہ چلا، چپ ہی بیٹھی، کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ ثنا کی امی نواب سارے گھر جا رہے ہوتے ہیں، تبھی رشید صاحب گاڑی سے اترتے ہیں اور نواب کی امی کہتی ہے تم کہاں جا رہے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ میں نواب کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے نواب ایسی لڑکی نہیں چاہیے اپنی زندگی میں۔ نواب اس کی امی اور ثنا گھر آ جاتی ہیں واپس اپنے۔